جب ہم کانسٹیٹیوشن کو توڑتے ہیں، اگر جوڈیشری اس کو تحفظ نہیں دے گی، اس کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کیا ہے؟ سزا کون کس کو دے گا؟ خان صاحب اٹک جیل میں مطمئن ہے، وہی بیٹھے رہیں گے، چھوٹا سا جو بھی سیل ہے، جگہ نہیں ہے، بارش آ جائے، وہ ان کی 27 سال کی پاکستان کے لیے جنگ ہے، وہ بیٹھے رہیں گے۔ یہ جناب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی سسٹرز ہیں۔ ایک عام سی گاڑی ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ویگو ڈالے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ نے شریف خاندان کو دیکھا ہوگا، پیپلز پارٹی کو دیکھا ہوگا، مطلب ان کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے، کوئی دور کا رشتہ دار بھی ہے جس کے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگتا ہے یا شریف لگتا ہے، تو آپ اس کا پروٹوکول دیکھیں۔ کسی لیڈر کا اگر کوئی خاندان کا عام زندگی گزار رہا ہے تو وہ عمران خان کا یہ خاندان ہے۔ یہ وہ لیڈر ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم ہے، پاکستان کا تاریخ میں سب سے مقبول لیڈر ہے، لیکن اس کی بہنیں اور ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، مطلب جہاں جاتی ہیں لوگ تصویریں بنواتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہونا چاہیے، اور جب ہماری جوڈیشری اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گی، تو آج جب سیمینار ہو رہا تھا مجھے ایک سوال تھا کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کو توڑتے ہیں اور اگر جوڈیشری اس کو تحفظ نہیں دے گی، تو اس کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کیا ہے؟ سزا کون کس کو دے گا؟ اس وقت تو غریبی لوگ مجبور اندر گھسے ہوئے ہیں جیلوں میں۔ آپ میرے سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کے پاس، تو اگر آپ کے پاس جواب ہیں تو آپ ہمیں دے دیں۔ خان صاحب اٹک جیل میں مطمئن ہے، وہی بیٹھے رہیں گے، چھوٹا سا جو بھی سیل ہے، جگہ نہیں ہے، بارش آ جائے، وہ ان کی 27 سال کی ایک پاکستان کے لیے جنگ ہے، وہ بیٹھے رہیں گے۔ اگر آپ نے آگے سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہوگا کورٹ میں، ہمیں کیا پتہ کیا ہوگا، وہ تو جیل میں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تو کئی مہینے جیل میں رکھنا، اگر ان کے پاس آلریڈی سب کے پاس اس کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، تو پھر آپ ہمارے سے تو پوچھ کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پارٹی قیادت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب آئیں گے اپنی پارٹی کا خود قیادت کریں۔ جی آپ نہیں، میں نے کو ٹیوزڈے کو وہ چیز ہو جائے گی۔ اچھا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، ان سے، ہاں جی، اب شی از ان کانٹیکٹ، ہی از ان کانٹیکٹ، لیکن ان کو ہاں جی، تو اس وقت ان کو بات دکھانا چاہیے، یہ تو سب سے بڑا ایویڈنس ہے۔ میں جی ڈاکٹر نصب کہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کرو گے نا، اب تو مکلہ کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کریں۔ اوکے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ میڈم۔ یہ جناب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی سسٹرز ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سائرن بجاتی گاڑیاں، نہ کوئی مرسیڈیز، نہ کوئی BMW، مطلب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ نے شریف خاندان کو دیکھا ہوگا، پیپلز پارٹی کو دیکھا ہوگا، مطلب ان کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے، کوئی دور کا رشتہ دار بھی ہے جس کے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو لگتا ہے یا شریف لگتا ہے، تو آپ اس کا پروٹوکول دیکھیں، اور جو ان کے مرکزی لیڈرز ہیں ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے۔ لیکن مطلب اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ سب سے مقبول لیڈر عمران خان کی یہ دو سسٹرز، اور ان کی کون سی مطلب ایک عام سی گاڑی ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی ویگو ڈالے ہیں، تو مطلب یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب بھی ہم نے ان کی سسٹرز کو دیکھا ہے، کبھی بھی وہ اسٹیج پر نہیں بیٹھیں، کبھی بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی قافلہ نہیں ہوتا، اور جب زمان پاک میں بھی تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام شخصیت کی طرح وہ آ رہی ہیں، اور مطلب روٹین میں کوئی ایسی ہم نے ان میں چیز نہیں دیکھی۔ تو یہاں پر سیمینار ہو رہا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر، تو اس میں شرکت کے لیے علیمہ خان صاحبہ آئی تھیں، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، لیکن یہ میرے لحاظ سے، میرے مطابق یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ اور جب آپ مغربی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، مغربی ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو ان کے وزراء اعظم یا ان کے
جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ بغیر پروٹوکول کے پھرتے ہیں، وہ جناب پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی، اپنا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. تو اگر پاکستان میں بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کسی لیڈر کا اگر کوئی خاندان ایک عام زندگی گزار رہا ہے تو وہ عمران خان کا یہ خاندان ہے. اس کے بھانجے اگر ہم دیکھ لیں، ان کی بہنیں دیکھ لیں، تو کبھی ہم نے ان کا پروٹوکول نہیں دیکھا. تو یہ مطلب عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ باقیوں میں یہ فرق کرتی ہے یہ بات. یعنی کوئی بھی آپ کا تو محلے کا کونسلر نہیں سنبھالا جاتا، ٹھیک ہے، آپ کا تو ایک علاقے کا چھوٹا سا رہنما نہیں سنبھالا جاتا، اس کے ساتھ بھی 20 50 لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے. جب کسی ایک علاقے میں کوئی MP نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کے ساتھ کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں گاڑیاں، درجنوں گاڑیاں اس کے ساتھ اس کے قافلے میں ہوتی ہیں. لیکن مطلب یہ وہ لیڈر ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم ہے، جو کہ پاکستان کا تاریخ میں سب سے مقبول لیڈر ہے. لیکن اس کی بہنیں اور ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، مطلب جہاں جاتی ہیں لوگ تصویریں بنواتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے ہر بندہ، ہر جگہ پر جہاں بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے. لیکن نہ ان میں کوئی غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ تمکنت ہے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ کوئی گارڈز پھر رہے ہیں جو ایسے دھکے مار کے سائڈ پہ کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کے خاندان کو جاتا ہے اور عمران خان کو جاتا ہے. دیکھیں، عمران خان نے ہی تو یہ تربیت کی ہے، عمران خان نے ہی تو الاؤ نہیں نہ کیا. اگر عمران خان چاہتا تو وہ بھی اپنی بہنوں کے لیے وہ کر سکتا تھا جیسے شریف خاندان یا پیپلز پارٹی کرتا ہے، اپنے لیے وہ دکھاوا کر لیتا، لیکن اپنے خاندان کو وہ دلواتا ساری چیزیں، پروٹوکول دلواتا، قافلے، گاڑیاں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو لوگ حلیمہ خان صاحبہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ان کی بڑی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، تو ابھی جو ان کے اربوں روپے ہیں، اربوں روپے اس طرح چھپائے نہیں جاتے کہ آپ ایک عام سی گاڑی پہ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہ ہو. تو اربوں روپے آپ سے اس طرح چھپائے نہیں جاتے. تو آج جو اربوں روپے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں. آپ نے ماضی میں بڑی مثالیں سنی ہوگی کہ جناب وہ نصرت بھٹو تھیں، وہ فلاں تھیں جو اب نکلیں اور جد و جہد کی. تو یہ بھی دیکھیں جن کا بھائی جیل میں ہے اور جس پر ابھی کوئی ٹھوس مقدمہ، جو لائرز کی اگر آپ باتیں سنیں یا میڈیا پر تک سنیں لوگوں کی رائے، تو کہتے ہیں یہ ایسا کوئی ٹھوس مقدمہ ہی نہیں ہے. گھڑی چوری کا آپ نے ڈالا، وہ سب نے وہاں تو لوگوں نے مرسیڈیز اور BMW اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لیا ہوا ہے، ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آئی. یعنی شاید خاقان عباسی جیسے بندے نے 50 کروڑ کی، 1 ارب روپے چیزیں، جیولری اور یہ وہ چیزیں ان میں کمایا ہوا ہے. تو اگر عمران خان چاہتا تو وہ بھی یہ ساری چیزیں کر سکتا تھا. تو اس لیڈر کی، وہ لیڈر جو کسی ٹھوس مقدمہ نہیں ہے، وہ جیل میں ہے اور اس کی بہنیں اس طرح سے آج جدوجہد کر رہی ہیں، اس طرح سے وہ آتی ہیں، سیمینارز میں شرکت کرتی ہیں. کل ہم نے دیکھا عباد فاروق کے گھر وہ گئی ہوئی تھی، جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے اس پر آواز اٹھاتی ہیں اور ایک دائرے کے اندر رہ کر اخلاق کے ساتھ. مطلب آپ اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی عمران خان اور ان کی جو سسٹرز ہیں ان کے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ہر بندہ جا سکتا ہے، ان کے ساتھ مل سکتا ہے اور وہ ایک عام بندے کی طرح سفر کر رہی ہیں. یعنی مجھے پاکستان میں کوئی ایسی مثال آپ دکھا دیں کسی لیڈر کے کسی خاندان کے حوالے سے، تو پورے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک علاقے کا جو چھوٹا سا MP ہوتا ہے، اس کا بھی جو خاندان ہوتا ہے، ان کی بھی تمکنت وہ سنبھالنے والی نہیں ہوتی. تو وہ تو پھر بھی عمران خان ہے اور یہ ان کے سسٹرز ہیں. تو بہرحال آپ نے گفتگو بھی سنی اور ان باتوں پر بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت، اللہ حافظ.